إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطاری کے مسائل و احکام۔ نمبر 1، افطاری میں جلدی کرنا۔ متعدد احادیث تو ایسی ہے جن میں سحری میں تاخیر کرنے اور افطاری میں جلدی کرنے کا حکم آیا ہے، جن کی طرف ہم اشارہ کر آئے ہیں، جبکہ بخاری و مسلم، ترمذی و ابن ماجہ، بہیقی و دارمی اور مسند احمد میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیریت سے رہیں گے جب تک غروب آفتاب کے بعد افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ حلیۃ الاولیاء، ابو نعیم اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اس حدیث کے الفاظ ہے، میری امت کے لوگ اس وقت تک خیر و بلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ غرض اس بات پر پوری امت کے ائمہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ روزے کا وقت غروب آفتاب کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا غروب شمس کا یقین ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ بخاری و مسلم، ابو داؤد و ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو روزہ کھول لینا چاہیے۔ نمبر 2، افطاری میں تاخیر پر وعید۔ افطاری میں بلا وجہ تاخیر کرنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے اور اس فعل کو یہود و نصارہ کا فعل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین اسلام اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ اس میں تاخیر کرتے ہیں۔ ان تمام ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ سورج کے غروب ہوتے ہی، یعنی مساجد میں اذانیں شروع ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے، اور تاریکی پھیلنے یا اندھیرا چھانے اور ستارے نظر آنے کا انتظار کرنا اور پھر روزہ افطار کرنا یہود و نصارہ کی عادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 3، افطاری کے لیے مصنون اشیاء۔ جہاں تک افطاری سے متعلقہ اشیاء کا مسئلہ ہے تو روزہ کسی بھی پاک و حلال چیز سے افطار کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی یا سختی نہیں ہے، البتہ روزہ افطار کرنے کے لیے افضل اشیاء کی ترتیب یہ ہے کہ کھجور یا چھہارے سے افطار کرے، اگر یہ میسر نہ آ سکے تو پھر پانی سے افطار کر لے یا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز کھا لے، کیونکہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ و دارمی، مستدرک حاکم و مسند احمد میں حضرت سلیمان بن عامر ضبی رضی اللہ عنہ سے مروی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے جب کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ یہ باعث برکت ہے، اور اگر وہ میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر لے، کیونکہ پانی پاک کر دینے والا ہے۔ ابو داؤد و ترمذی اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، اور اگر تازہ کھجوریں میسر نہ ہوتے تو خشک و پرانی کھجوروں سے افطار کرتے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ نوش فرما لیتے تھے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ افطار کرنے میں نمبر 1 افضل یہ ہے کہ تازہ کھجوریں ہو، نمبر 2 تازہ کھجوریں نہ ہو تو خشک و پرانی کھجوریں یا چھہارے ہو، نمبر 3 اور اگر وہ بھی دستیاب نہ ہو تو پانی سے افطار کرے۔ اور یہ جو عوام الناس میں معروف ہے کہ کھجوریں نہ ہو تو نمک سے روزہ افطار کرتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی روایت کسی معتبر کتاب میں نہیں ملی، ممکن ہے کئی دیگر مسائل کی طرح یہ بھی خانہ ساز ہو۔ نمبر 4، افطاری کی دعا۔ بسم اللہ پڑھ کر روزہ افطار کرے، تاہم روزہ افطار کرتے وقت کی ایک دعا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، چنانچہ ابو داؤد، بہیقی، ابن ابی شیبہ اور ابن السنی میں حضرت معاذ بن زہرہ رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا اور تیرے عطا کردہ رزق سے ہی افطار کیا۔
اس تابعی حضرت معاذ بن زہرہ رحمہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، لہذا صاحب مشکات، صاحب اذکار اور امام شوکانی نے اسے مرسل کہا ہے۔ ہمارے فاضل دوست شیخ غازی عزیز الجبیل نے اس دعا پر مبنی حدیث کو ضعیف و ناقابل احتجاج قرار دیا ہے۔ ترجمان دلی جلد 4 شمارہ 7 بمطابق 6 رمضان 1414 ہجری 18 فروری 1994، جبکہ علامہ شیخ البانی نے بھی اسے مرسل قرار دیتے ہوئے ہی لکھا ہے، لیکن اس کے شواہد موجود ہیں جن کی وجہ سے اس کی سند تقویت اختیار کر جاتی ہے۔ امام شوکانی نے ان شواہد کی تخریج نیل الاوطار میں کر دی ہوئی ہے، جبکہ ابو داؤد و نسائی فی السنن الکبریٰ، دار قطنی مستدرک حاکم، عمل الیوم واللیلہ، ابن السنی اور بعض دیگر کتب حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں اس دعا کے بعد یہ الفاظ بھی ہے: ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس بجھ گئی، آنتیں گیلی و سیراب ہوئے، اور اللہ نے چاہا تو ہمارا اجر لکھا گیا۔ اس دعا یا ان کلمات سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ روزہ افطار کرنے سے پہلے نہیں بلکہ کچھ کھا پی کر کہے جانے چاہیے جب پیاس بجھ چکی ہو اور آنتیں سیراب و گیلی ہو چکی ہو۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ہمارے یہاں جو خالص تجارتی و اشتہاراتی قسم کی چھوٹی چھوٹی کتب، کیلنڈروں اور ڈائریوں وغیرہ میں دعائے افطار لکھی ہوتی ہے اور مروج ہے، اس میں اللہم لک صمت علی رزقک افطرت کے الفاظ والی دعا میں یہ الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں۔ وَبِکَ آمَنْتُ وَعَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ، یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا جتنے الفاظ ثابت ہیں انہی میں برکت ہے۔ ریشم میں ٹاٹ کا پیوند لگا کر مسنون دعا کو مصنوعی نہیں بنا لینا چاہیے۔ نمبر 5، وقت افطار، وقت قبولیت دعا۔ دعا کی قبولیت کے مختلف اوقات اور مقامات ہیں جن کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب مسنون ذکر الہی مفصل اور آداب دعا میں بیان کر دی ہے۔ قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک وقت افطار بھی ہے، کیونکہ سنن ابن ماجہ، عمل الیوم واللیلہ، ابن السنی، مستدرک حاکم اور تاریخ دمشق ابن عساکر میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے: روزہ دار کی افطاری کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ارواح الغلیل میں شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور کافی تفصیلی بحث کی ہے، اور آخر میں اس کی ایک شاہد حدیث بھی نقل کی ہے۔ بلوغ الامانی شرح الفتح الربانی میں شیخ احمد البنا نے اسے نقل کر کے لکھا ہے کہ امام بوصیری نین صباح الزجاجہ زوائد ابن ماجہ میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے، کیونکہ اسحاق بن عبید اللہ بن حارث کے سوا تمام رواہ بخاری کی شرط پر پورے اترنے والے ہیں، جبکہ اس راوی کو بھی ابن حبان نے ثقہ رواہ میں شمار کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں اس حدیث کو صیغہ تمریض و تضعیف یوز کر کے بعد نقل کیا ہے، جس سے ان کے رجحان کا پتہ چلتا ہے کہ زاد المعاد کے محققین شیخ شعیب الارناؤت اور شیخ عبدالقادر الارناؤت نے مذکورہ ایک راوی کے سوا سب کو شرط بخاری پر پورے اترنے والے قرار دیا ہے، اور اسے ابن حبان کے ثقات میں سے بتایا ہے، اور اسی کی 2 شاہد احادیث بھی نقل کی ہے، جن میں سے پہلی المختار الضیاء میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں ہے 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی: والد کی دعا، اس کے بیٹے کے لیے، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا، جبکہ دوسری شاہد ترمذی و ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بائیں الفاظ مروی ہے: 3 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: افطار کے وقت روزہ دار کی دعا، عادل حاکم کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ حدیث کو امام ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے اور حافظ ابن حجر نے حسن کہا ہے۔ اگر ان 2 شاہد احادیث کے ساتھ شیخ البانی کی ذکر کردہ تیسری شاہد حدیث کو بھی شامل کر لے، جس میں ہے افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ جب روزہ افطار کرنے لگتے تو اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے سب مل کر دعا کیا کرتے تھے،
تو اس طرح ان 3 شواہد کے ساتھ مل کر افطار کے وقت کے قبولیت دعا کا وقت ہونے کا پتہ دینے والی حدیث کچھ تقویت اختیار کر جاتی ہے۔ نمبر 6، افطار کرانے کا ثواب۔ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرانا بہت بڑا کار ثواب ہے، یہاں تک کہ ترمذی و نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، ابن خزیمہ اور ابن حبان میں حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، اسے افطار کرانے کا اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا خود روزہ دار کو ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اس حدیث سے پرانے خیالات کے لوگوں کا وہ نظریہ بھی غلط ثابت ہوا جو سمجھتے اور کہتے ہیں کہ کسی کی چیز سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے ورنہ سارا ثواب وہ لے جائے گا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے کہ روزہ دار کے ثواب میں بھی ذرا برابر کمی واقع نہیں ہوگی، لہٰذا اگر کوئی کسی کا روزہ افطار کرانا چاہے تو اس کے ہاں افطار کرنے سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دوسرے کو ثواب حاصل کرنے کا موقع دینا چاہیے، بلکہ اپنا کوئی نقصان بھی نہ ہوتا، بلکہ بعید نہیں کہ اسے ثواب کا موقع مہیا کرنے کی نیک نیتی پر مزید اجر و ثواب بھی ملے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں بھلا کیا کمی ہے۔ اس ثواب کو پانے اور افطار کرانے کا معنی یہ بھی نہیں کہ کسی کو پیٹ بھر ہی شام کا کھانا کھلائیں گے تبھی جا کر افطار کرانے کا ثواب ملے گا، نہیں، شکم سیر کرانے پر تو واقعی یہ ثواب ہے، اور اگر کسی میں اتنی طاقت و استطاعت نہیں کہ وہ کسی کو ایک وقت کا پورا کھانا کھلا سکے تو ایک لقمہ ہی کھلا دے، کھجور کا ایک دانہ ہی دے دے، دودھ کا ایک گھونٹ ہی پلا دے، حتیٰ کہ پانی کا چلو ہی پلا دے، تب بھی شاید نیک نیت اور کم استطاعت کے اعتبار سے اس سے بھی افطار کرانے کا ثواب مل جائے۔ اس بات کا پتہ کئی ایک روایت سے بھی چلتا ہے، لیکن ان کی استنادی حیثیت مخدوش ہے۔